یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو کہ اپنی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا, اس کی وائف تھی اور وہ خود تھا. چھوٹی سی فیملی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک اس کی جو وائف ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور یوں اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہوئی ایک دم سے, آپ کو پتہ ہے جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو صدمہ رہتا ہے. اس کا بیٹا بھی چھوٹا سا تھا. خیر اسے سہارا تھا کہ کم از کم اس کی اولاد ہے, اس کا بیٹا ہے, اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھے سے کی, اسے پڑھایا لکھایا. جب بیٹا جوان ہوا. السلام علیکم ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہدایت کا کوئی وقت نہیں ہوتا. کسی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری آئے تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی کوئی کھڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب چاہیں, جب ہدایت دینا چاہیں یا جب دعا قبول کرنا چاہیں وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمیں نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے, سمجھاتے بھی رہنا چاہیے. جس طرح میرا کام سمجھانا ہے, یہاں پہ میں مختلف لیکچر بناتا ہوں, FM پہ جاتا ہوں, وہاں پہ پروگرام کرتا ہوں, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے لوگ سیکھیں. اور جس طرح اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کا بھی کام ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا. اگر آپ والدین کی جگہ ہیں تو تب بھی آپ سمجھاتے رہتے ہیں, یا اگر بڑے بھائی ہیں تو پھر بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے نصیحت کرنی ہے, سمجھاتے رہنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے, چونکہ اگلا بندہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. انسان کہتا ہے کہ یار اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے, میں سمجھا کے تھک گیا ہوں. یا کبھی کبھی کوئی ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کا تو کام ہی ایسا ہے, یہ نہیں سمجھے گا. لیکن نہیں, آپ نے رکنا نہیں ہے. اگر آپ کا کام ہے سمجھانا تو آپ کو سمجھاتے رہنا ہے. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ چیز کسی کے دل پہ لگ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا. یہ کہانی مجھے سنائی تھی ایک ہمارے بابا جی ہیں, انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ سر آپ یہ جو لیکچر دیتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں, بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ یہ لیکچر اور اس طرح کے لیکچر دیتے رہنا ہے. یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو کہ اپنی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا, اس کی وائف تھی اور وہ خود تھا. چھوٹی سی فیملی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک اس کی جو وائف ہے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور یوں اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہوئی ایک دم سے, آپ کو پتہ ہے جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو صدمہ رہتا ہے. اس کا بیٹا بھی چھوٹا سا تھا. خیر اسے سہارا تھا کہ کم از کم اس کی اولاد ہے, اس کا بیٹا ہے, اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھے سے کی, اسے پڑھایا لکھایا. جب بیٹا جوان ہوا تو بہت سارے لوگ تھے, ابھی اس کی بھی ایج کافی تھی, تو لوگ کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو. یہ انکار کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میرا جوان بیٹا ہے, میں نے شادی کیوں کرنی ہے. لیکن بہت سارے دوست اسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ شادی کر لو, اچھا رہے گا. مختلف قسم کے جب آپ کو پتہ ہے اس طرح کے دوست ملتے ہیں تو بندے کا بھی دل کر ہی آتا ہے. تو یوں اس کی بھی خواہش جاگ اٹھی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی شادی کرتے ہیں. شادی کے لیے اسے ایک لڑکی بھی ینگ سی مل گئی. جب ان کی شادی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد بندہ بیوی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے, اور اگر بیوی ینگ ہو تو اس کے مطالبے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یوں آہستہ آہستہ روز بروز ان کی محبت تو تھی لیکن خواہشات بھی بڑھتی ہیں. ایک دن اس کی بیوی اس شخص سے کہتی ہے کہ یا تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا تمہارا بیٹا رہے گا. چونکہ بیٹا بھی اس وقت جوان ہو چکا تھا اور مختلف قسم کی وہ باتیں کرتی تھی اس کے بیٹے کے بارے میں, کہ کہتی ہے کہ مجھے اس سے جان چھڑاؤ, یا مجھے رکھو یا اسے رکھو. یہ کچھ دن سوچتا ہے, بڑا عجیب بھی اسے لگتا ہے, پہلے غصہ بھی آتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی جو ہے اپنی محبت کے جال میں اسے پھنسا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. آخرکار یہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو قتل کر دوں گا. اور یوں وہ ایک منصوبہ بناتا ہے. روز وہ باپ بیٹا صبح کھیتی باڑی کے لیے زمینوں میں جاتے ہیں, زمینوں میں جا کے ہل چلاتے ہوتے ہیں. ایک دن یہ پلان بناتا ہے, کلاڑی اٹھاتا ہے, کلاڑی کو تیز کرتا ہے اور وہاں کھیتوں میں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ پورا اس کا پلان ہوتا ہے کہ آج چھوٹی سی غلطی بیٹا کرتا گیا تو میں اس کا سر پیچھے سے قلم کر دوں گا, کلاڑی کے وار سے اسے مار دوں گا. یوں وہ مکمل تیاری میں ہوتا ہے, کلاڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, بیٹا آگے آگے ہوتا ہے, وہ ہل چلا رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اسی دن یہ باجرہ انہوں نے اگانا ہوتا ہے یا شاید کچھ اور بیج بو رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے, آگے ایک چھوٹا سا پودا آتا ہے اور وہ پودا ہوتا ہے جوار کا, جو کہ وہاں پہ اگا ہوتا ہے اور کافی بڑا ہوتا ہے. بیٹا کیا کرتا ہے, وہاں سے ہل اٹھاتا ہے اور اٹھا کے تھوڑی آگے رکھ دیتا ہے. اب اس کے باپ کو تھوڑا موقع مل جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ تم نے غلطی کیوں کی. یوں اسے گالیاں دیتا ہے, غصہ کرتا ہے, پہلے ہی تیار تو ہوتا ہے
اس کو چونکہ مارنا ہوتا ہے اور کلاڑی سیدھی کر لیتا ہے. ساتھ ہی اس کی زبان سے سوال بھی اٹھتا ہے کہ تم نے ایسا کیا تو کیا کیوں. بیٹا کہتا ہے کہ ابو جی میری بات تو سن لیں. تو یہ 2 منٹ کے لیے جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اے ابو جان یہ جو بیج آج ہم بو رہے ہیں یہ پتہ نہیں اگے گا یا نہیں اگے گا، لیکن جو چیز پہلے سے اگی ہوئی ہے اور جوان ہوئی پڑی ہے ہم اس کو کیوں اکھاڑتے ہیں؟ اگر ہم نے اس کو اکھاڑ دیا تو یہ نہ ہو کہ اس سے بھی ہم جاتے رہے. بس اتنی سی بات کہنے کی دیر تھی کہ ایک دم سے وہ کانپنا شروع ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے کلاڑی نیچے گر گئی اور وہ بچے سے کہتا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ. اسے سمجھ نہیں آتی. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو جان ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں تم گھر چلے جاؤ. یوں بیٹا تو اس کا گھر چلا جاتا ہے. وہ وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، روتا رہتا ہے اور اسی طرح واپس آتا ہے. گھر واپس آ کے اپنے بیٹے کو گلے لگا کے خوب روتا ہے اور رونے کے بعد فوراً اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے غلط گائیڈ کیا ہے، خبردار جو آئندہ کہا اگر تم نے جانا ہے تو ابھی چلی جاؤ، لیکن میں اپنے جوان بیٹے کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا، چونکہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ تو جوان ہے، اتنا عرصہ میں نے اسے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، جوان کیا ہے. تم سے پتہ نہیں میری اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں اپنے جوان بیٹے کو کیوں قتل کروں. ناظرین بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ اس بچے نے جو بولا وہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اسی طرح ہم بھی جب کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی لائن کسی کو لگ جائے گا، کون سی ایک کہانی، کون سا ایک جملہ اگلے بندے کی زندگی کو بدل کے رکھ دے. ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہنا چاہیے. جس طرح یہاں پہ ڈھیر ساری ویڈیوز میں لے کے آتا ہوں، لیکچرز لے کے آتا ہوں، بچوں کو وہ ڈیفرنٹ سٹوری سنا کے، کہانیاں سنا کے، ایک ہی چیز کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتا کے، سو دیٹ کہ آپ سمجھیں اور لوگ بھی سمجھیں. چونکہ ہدایت کا کوئی ویلا وقت نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو اس لیے اس چیز سے بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے کہ میں نے فلاں کو نصیحت کی تو اثر کو نہیں ہوا. ایک دن کی کوئی بات نہیں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں. اپنے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں، چونکہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل لے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام، اس میں آج یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، ایک چھوٹی سی کہانی سنائی ہے، آپ اس کو سمجھیں گے اور یقیناً اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں گے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.